میرے ٹیوشن والے سر مجھے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ میں نے بہت بار اپنے بابا کو بتانے کی کوشش کی، لیکن پھر میں ڈر جاتی تھی۔ ایک رات ان کے پاس پڑی تھی جب اچانک ہی لائٹ چلی گئی۔ بادل بہت زور سے گرجنے لگے تھے۔ میں ڈر کے مارے ان کے سینے سے لگ گئی جب اچانک ہی وہ میری پشت سے ہلانے لگے۔ اگلے ہی لمحے سر نے مجھے صوفے پر لٹا کر میرے باہر مسلسل بارش برس رہی تھی اور میں بالکونی میں کھڑی ہو کر بارش کو دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے جب اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص کھڑا ہوا تھا جس سے مجھے بہت شدید نفرت تھی۔ میں نے نفرت پر نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اچانک ہی میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے قریب کر لیا اور کہنے لگے، تمہیں اس رات والی بارش یاد ہے جس بارش میں ہم دونوں کو ملایا تھا؟ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، ہم دونوں کو ملایا نہیں تھا بلکہ میری زندگی برباد کی تھی، اور اس کی بات میں مجھے بہت زیادہ الجھن ہوئی تھی۔ اس وجہ سے میں نے ایسی بات کہہ دی تھی۔ اچانک ہی انہوں نے میری کمر پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے قریب کیا اور کان میں سرگوشی انداز میں کہنے لگے، تم کس قدر حسین ہو، تمہیں دیکھ کر کوئی بھی مرد بہک سکتا ہے، اور اس وقت جیسے تم میرے سینے سے لگی تھی تو میں انسان تھا، کوئی فرشتہ تو نہیں تھا جو نہ بہکتا۔ اس وجہ سے تمہارے اتنے قریب ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں نے ایک دم سے انہیں خود سے دھکا دیا اور کہا، خدا کے لیے مجھے وہ رات یاد نہ کروائے کرے۔ وہ رات مجھے اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، ہمیں دوبارہ اس رات کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے بہت زیادہ غصے میں کہا تو کہنے لگی، میں تو اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں نا، تمہیں بات نہیں کرنی تو کیا ہوا، میں تو کروں گا نا۔ میں نے کہا، سر خدا کے لیے میرے ساتھ فضول باتیں نہ کریں۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے، اب تو تمہارا شوہر بن چکا ہوں تو ٹیچر سمجھنا چھوڑ دو۔ اور میں ان سے اپنا بازو چھڑاتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور گھٹنوں پر سر رکھے میں اپنا رونا کنٹرول کر رہی تھی جب وہ میرے سامنے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، دیکھو میں تم سے مزید دور نہیں رہنا چاہتا، اس وجہ سے مجھے خود سے دور رکھنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے نفرت بھری نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی اور کہا، مجھے برباد کرنے کے بعد آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کو اپنا شوہر مانوں گی؟ میں کبھی بھی آپ کو اپنا شوہر کا رتبہ نہیں دے سکتی۔ میں نے روتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے کہا تو انہوں نے ایک دم سے مجھے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر دیا اور کہنے لگے، تم مجھے شوہر تو تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تم سے دور رہ پاؤں گا۔ میں صرف تمہاری خاطر تم سے دور ہوں۔ اگر تم یہاں سے جانے کی کوشش کرو گی یا مجھے چھوڑ کے جانے کے بارے میں سوچو گی بھی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا کر لیں گے آپ؟ وہ کہنے لگا، جو کچھ نہیں کیا تھا نا وہ کروں گا۔ میں ایک دم سے بہت شدت سے رو پڑی۔ میں نے کہا، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا ٹیچر سمجھا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ میں تو آپ کی بہت عزت کرتی تھی، اپنے باپ کی جگہ آپ کو سمجھتی تھی۔ وہاں سے کہنے لگے، تمہارے باپ کی عمر کا نہیں ہوں تو مجھے باپ سمجھو، زیادہ 17 سال ہی بڑا ہوں تم سے۔ تم نے اتنا ہی مسئلہ ہے تو اس دن اپنے باپ کو اپنے بارے میں بیان کرتی نا، اپنے بارے میں بتا دیتی کہ تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جیسا وہ سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت تمہارے میں زبان نہیں تھی۔ کیا یہ کہہ کر اس شخص نے میرے بازو کو دبوچا اور میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے وہ پھر سے رات یاد آنے لگی تھی۔ عادل سر کی میں بہت عزت کرتی تھی۔ اس وقت میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی جب وہ مجھے پڑھانے آتے تھے۔ وہ میرے بابا کے دوست کے بیٹے تھے اور مجھے پڑھانے آتے تھے۔ بابا کو ان پر بہت زیادہ یقین تھا، اس وجہ سے وہ رات کے وقت مجھے پڑھانے آتے تھے۔ میں ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی ہوتی تھی اور وہیں پڑھتی تھی۔ پہلے تو وہ بھی مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے تھے، لیکن جب کافی حد تک انہوں نے مجھے پڑھا لیا تو مجھے ان کی نگاہوں اپنے وجود پر بہت عجیب طرح سے محسوس ہونے لگی تھی اور مجھے بہت عجیب انداز میں دیکھتے تھے۔ میں نے بہت بار اپنی ماما کو بتانے کی کوشش کی، لیکن ماما نے مجھے غصے میں ڈانٹ دیا اور کہنے لگی، تم پڑھنا ہی نہیں چاہتی، پڑھائی سے بھاگنے کے لیے ایسی فضول باتیں کر رہی ہو، میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر ماما نے مجھے ڈانٹ کر واپس کمرے میں بھیج دیا تھا۔ اب میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیسے اپنی ماما کو یقین دلاؤں کہ وہ شخص مجھے بہت عجیب نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن ماما نے تو مجھے پر بالکل یقین نہیں کیا تھا۔ پھر ایک رات وہ مجھے پڑھانے آئے تھے، بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ مجھے بارش اور بادلوں سے ویسے بھی بہت زیادہ خوف آتا تھا۔ میں نے بہت زیادہ ماما کو منع کیا تھا کہ مجھے آج نہیں پڑھنا کیونکہ کل چھٹی ہے، اور اس وجہ سے آپ انہیں واپس بھیج دیں۔ لیکن ماما کہنے لگی، وہ اتنی بارش میں آئے ہیں تو ان کے پاس پڑھ لو۔ یہ کہہ کر ماما نے مجھے ڈرائنگ روم میں بھیج دیا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں خاموشی سے آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے سمجھانے لگے تھے۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی میرے ساتھ الٹی سی سیدھی حرکت نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی بات کی تھی، اور اس وجہ سے میں بس خاموشی ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔
وہ مجھے سمجھائے جا رہے تھے جب اچانک ہی لائٹ چلی گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ بالکل اندھیرا ہو چکا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈر کے مارے میں پوری طرح سے کانپنے لگ گئی تھی کہ جب اچانک ہی کمرے کی لائٹ بھی بند ہو گئی تھی۔ یہ شاید لائٹ چلی گئی تھی اور اسی وقت بادل بہت زور سے گرجا تھا۔ چھوٹی سی لائٹ کا مجھے سایہ تھا جو کہ بند ہو چکی تھی، اور بادل کے گرجنے سے میں اس قدر ڈر گئی تھی کہ میں ایک دم سے پاس بیٹھے اپنے سر کے سینے سے لگ کر بہت بری طرح ڈرنے لگی تھی۔ میں نے کہا مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ مجھے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہنے لگے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں لگی ہوئی ہوں، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مجھے احساس ہوا تو مجھ سے لگ ہونے پر میرے وجود میں بہت زیادہ سنسنی خیز سے ہونے لگی۔ میں خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا سر پلیز مجھے چھوڑیں، لیکن ان کے ہاتھ میرے وجود پر حرکت کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے اپنے اور قریب کیا جب اچانک ہی وہاں کی لائٹ آن ہو گئی، لیکن سامنے ہی میرے بابا کھڑے ہوئے تھے۔ ہم دونوں کو اس قدر قریب دیکھ کر ان کی آنکھوں میں غصہ اترنے لگا تھا۔ ایک دم سے سر نے مجھے خود سے دور دھکا دیا۔ بابا کہنے لگے یہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ سر بابا کی طرف گیا اور کہنے لگے انکل وہ غصے میں کہنے لگے مجھے صحیح سچ بتاؤ یہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ وہ کہنے کہ انکل ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ آگے کچھ کہتا بابا میری طرف سے خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگے اور کہنے کہ میں نے یہاں تمہیں عشق میں شکر کہنے کے لیے نہیں اس کے پاس بھیجا تھا۔ وہ غصے میں سے پوچھ رہے تھے اور وہ ہونکوں کی طرح کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی اپنے باپ کو۔ وہ کہنے کہ نہیں بابا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے وہ کتنی آسانی سے میرے بابا کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے کہا بابا یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ میں اپنے بابا کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بابا تو اس کی بات پر یقین کر چکے تھے۔ اس کے بعد اگلے ہی دن بابا نے اس سے کہا اپنے باپ کو بولو تمہارا رشتہ لے کر آئے، اس سے شادی کر کر لے جاؤ، اس سے پہلے کہ تم دونوں کو اور کوئی کارنامہ انجام دے سکو۔ میں غصے میں اس شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ غصے سے میری بہت بری حالت ہے اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلے گا۔ میں اپنی ماما کو بھی بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا ماما آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس شخص کی نگاہیں مجھ پر اچھی نہیں ہیں، لیکن آپ نے مجھ پر بالکل یقین نہیں کیا۔ ماما کہنے کی غلطی تمہاری اپنی ہے، تم خود اسے پسند کرتی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ میرے گھر والوں نے میرا اس کے ساتھ نکاح کروا دیا اور میں اس کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اتنی جلدی شادی ہو جائے گی۔ میں نے تو بہت زیادہ خواب سجائے تھے، لیکن میرے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ میری آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میری حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اس پر چیختے چلاتے ہوئے کہا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا کیا ہے نا تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا، لیکن تم نے اتنی آسانی سے مجھے ملنا نہیں تھا، اس لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اس کے بعد سن کر میں نے کہا میں کبھی تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گی۔ میں اس بات سن کر کہنے لگا یہ تو وقت بتائے گا کہ تم میرے ساتھ خوش رہتی ہو یا اداس رہتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب نہیں آیا تھا، واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ وقت گزرنے لگا، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، جیسا میں کہتی تھی ویسا کرتا تھا، اور ابھی تک اس نے میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا اچھا انسان ہوگا، لیکن اگر اتنا اچھا تھا تو اس نے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں کیا؟ یہ سب مجھے بہت اذیت و تکلیف دے رہا تھا۔ اس شخص نے مجھے بہت تکلیف دی تھی، لیکن وقت گزرنے لگ گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہی میری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد ہے۔ اس کے علاوہ میں کبھی کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی، لیکن ابھی تو میں اسے بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے قبول کرنا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیسے میں نے اس شخص کو اپنی زندگی میں قبول کرنا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اسے قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔